کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent and Dhareja Group of Academies. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام نمود سحر اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے اللہ کے ولی کے دربار پر حاضر ہیں جن کا عرس مارچ کے دوسرے ہفتے جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو انعقاد پذیر ہوتا ہے، اور یہ دربار ہے حضرت پیر سید عبداللہ المعروف سید بادشاہ سیدنا عبدالرزاق بن شیخ عبدالقادر جیلانی کی اولاد سے ہیں، اور یہ خانوادہ رضاکیہ گیلانیہ ہما سے ہجرت کر کے یہ بر صغیر ہندوستان پہنچا اور مستقل طور پر یہ پشاور میں سکونت پذیر ہوا، اور اس کے بعد سید عبداللہ المعروف سید بادشاہ یہاں وہ مدفون ہوئے، اور یہ بستی سدرہ کے نام سے دنیا میں مشہور ہے۔ اور یہ سدرہ بستی جو ہے یہ ڈیرہ اسماعیل خان سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ 30 کلومیٹر ہمیں بنو روڈ پر کرنا پڑتا ہے، اور بنو روڈ سے ایک لنک روڈ جو ہے یہ سدرہ بستی میں آتا ہے، وہ تقریباً 8-10 کلومیٹر بنتا ہے۔ آج ہم عرس کی تقریب میں یہاں موجود ہیں۔ ناظرین، عرس کی تقریب سلاسل تصوف میں مدتوں سے انعقاد پذیر ہوتی چلی آ رہی ہے۔ تمام سلاسل کے پیشوا اپنے شیوخ طریقت کا عرس مناتے ہیں، اور اس کو صحیح بخاری کی اس حدیث سے جوڑتے ہیں، اخذ کرتے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ شہدائے احد کی قبور پر جایا کرتے تھے، اور یہ بدھ کا دن جو ہے اس کے لیے شہرت رکھتا ہے۔ امام بخاری یہاں حدیث لائے ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جب مراکد پر حاضر ہوتے، سلام پیش کرتے، اور اس کے بعد سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور کے ساتھ ایک ممبر بناتے، ممبر بچھاتے، اور صحابہ موجود ہوتے، اور شہدائے احد کو مخاطب کر کے فرماتے کہ آپ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان دی، اور آپ کی روحیں جو ہیں، ارواح جو ہیں، یہ جنت میں خوشیاں منا رہی ہیں۔ تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ صحابہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کھاتے، صحابہ بھی کھاتے، اور یہ شیوخ طریقت جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم بھی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے جو بزرگ ہیں، جو سنت اور شریعت کے پابند ہو گزرے ہیں، ہم بھی ان کا عرس مناتے ہیں، اور عرس کا آغاز جو ہے ہم تلاوت کلام مجید سے کرتے ہیں۔
نعت خوانی ہوتی ہے، منقبتیں پڑھی جاتی ہیں، تقاریر ہوتی ہیں، علماء قرآن و سنت کے مطابق تقریریں کرتے ہیں، اور اس کا اختتام بھی قرآن پر ہوتا ہے۔ آج ہم حضرت سید عبداللہ المعروف سید بادشاہ کے عرس کی تقریب میں حاضر ہیں، اور ہم چلتے ہیں سید محمد انور گیلانی جو کہ جماعت ہاشمیہ کے رئیس بھی ہیں اور اس دربار کے بھی سجادہ نشین ہیں، اور آپ کے دادا کے دربار یعنی سید عبداللہ المعروف بادشاہ کے والد محترم جو ہیں اس دربار جو ہے وہ پشاور یکتوت پشاور بیرون یکتوت پشاور میں موجود ہے، ان کے بھی سجادہ نشین ہیں، وہ بھی یہاں تشریف فرما ہیں۔ ان کے صاحبزادے بڑے صاحبزادے سید حسنین محی الدین گیلانی الحموی وہ بھی موجود ہیں، اور آپ کے چھوٹے صاحبزادے سید علی محی الدین گیلانی الحموی جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، بغدادی وہ بھی موجود ہیں۔ ہم ان دونوں سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سید حسنین محی الدین سے بات کرتے ہیں کہ سید، اور جانتے ہیں انہوں نے سید عبداللہ المعروف سید بادشاہ یعنی جن کو پیر بادشاہ بھی کہتے ہیں، سید بادشاہ بھی کہتے ہیں، ان پر ان کی سوانح پر آپ نے کتاب بھی لکھی ہے۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ سید عبداللہ المعروف سید بادشاہ جو ہیں یہ کب یہاں تشریف لائے، ان کی تعلیمات، ان کے احوال و آثار، ان کی خدمات، ان کا تحریک پاکستان میں بھی کردار رہا ہے، ان کے حوالے سے ہم جانتے ہیں اور آپ تک اس کو پہنچاتے ہیں۔ السلام علیکم حضور سید بادشاہ، یہ جس دربار پر آج ہم موجود ہیں ہم آپ سے جانیں گے کہ یہ کہاں سے کب تشریف لائے، اور انہوں نے اس قرآن و سنت اور پاکستان کی تحریک کے حوالے سے کیا خدمات سر انجام دیں۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دربار عالیہ گیلانیہ سدرہ شریف ایسی درگاہ ہے کہ جس کا فیض پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ دربار عالیہ گیلانیہ سدرہ شریف کی شہرت کی وجہ حضور غوث اعظم سے خصوصی نسبت ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے نہیں جائے گا۔ آپ ان کے شہزادے ہیں۔ آپ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے وہ صاحبزادے ہیں کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اپنی مخلوق کو بھی ان سے محبت کرنے کا اعلان کرتا ہے۔ ایک شاعر نے ان کے لیے ایک جملہ کہا، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ، آپ کے چھوٹے صاحبزادے سید علی محی الدین گیلانی موجود ہیں۔ آپ عربی نسل ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ ہمارے مرشد کریم کی دوسری شادی جو ہے یہ بغداد شریف میں ہوئی۔ آپ عربی بولتے ہیں، انگلش بھی بولتے ہیں، اور ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ یہ اس کی تقریب اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور اپنے خیالات جو ہیں آپ تک کس انداز میں پہنچاتے ہیں۔ would you like to express your ideas in Arabic؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أريد أن أبدأ بأن أعرف بنفسي. أنا السيد علي محي الدين الجيلاني بن السيد الشيخ محمد أنور الجيلاني حفظه الله، ونحن نرجع إلى نسل جدنا الأكبر السيد الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه، وجدنا الأكبر السيد عفيف الدين الجيلاني رحمة الله تعالى عليه، وجدنا السيد عبد الله الجيلاني رحمة الله تعالى عليه۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، سید علی محی الدین گیلانی اپنے آبا کا شجرہ بیان کر رہے تھے کہ حضور پیر سید بادشاہ جو ہیں ان کے والد محترم
سید عفیف الدین حسین الجیلانی تھے۔ سید عفیف الدین حسین الجیلانی جو ہے وہ ہما سے تشریف لائے، اور ان کا شجرہ نسب جو ہے یہ سیدنا عبدالرزاق بن شیخ عبد القادر جیلانی سے ملتا ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں آپ کے بڑے صاحبزادے سید حسنین محی الدین گیلانی سے۔ انہوں نے حضور پیر سید بادشاہ پر کتاب بھی لکھی ہے، منقبت بھی لکھی ہے۔ جانتے ہیں کہ کتاب میں انہوں نے کیا لکھا ہے، اور منقبت جو ہے ان سے گزارش کریں گے کہ وہ چند اشعار بھی منقبت کے آپ کے سامنے جو ہیں وہ پیش کریں گے۔ جی بسم اللہ۔ سید بادشاہ والی دامان آپ ہیں، ماشاء اللہ، آپ ہیں کامل ولی محبوب رحمان آپ ہیں، ماشاء اللہ، آپ کی مرکز سے جاری فیض صبح و شام ہے، آپ محبوب نبی محبوب سبحان آپ ہیں، ماشاء اللہ، آپ کا در چھوڑ کر جاؤں تو میں جاؤں کہاں، آپ کا در چھوڑ کر جاؤں تو میں جاؤں کہاں، آپ میرے آسرا میرے درمان آپ ہیں، ماشاء اللہ، آپ میرے آسرا میرے درماں آپ ہیں، ماشاء اللہ۔ آ گیا ہوں دور سے، آ گیا ہوں دور سے میں خالی ہاتھ کیوں چلوں، آ گیا ہوں دور سے میں خالی ہاتھ کیوں چلوں، حاجتیں لے کر چلوں گا شاہ شاہان آپ ہیں، ماشاء اللہ، غم نہ کر آسی بشیر یہ در ہے غوث پاک کا، ماشاء اللہ، غم نہ کر آسی بشیر یہ در ہے غوث پاک کا، مشکلیں آساں ہوں گی شاہ جیلاں آپ ہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ۔ سید بادشاہ کے حوالے سے آپ نے کتاب لکھی، میں چاہوں گا کہ ناظرین کو تھوڑا سا اس سے بھی آگہی دیں کہ اس میں آپ نے کیا لکھا۔ اس میں ہسٹری بیان کی گئی ہے کہ سید بادشاہ صاحب کہاں سے تشریف لائے، شام سے، یا ڈیرہ اسماعیل خان سدرہ شریف ان کے مریدین کی بہت بڑی تعداد ہوا کرتی تھی، ان سے پہلے ان کے جو خاندان والے تھے، ان کے جو بزرگان دین تھے، وہ شام سے تشریف لائے۔ شام کا شہر ہما ہے، تو ان کی ساری زندگی، سے وہ ہم بھی کہلاتے ہیں۔ آپ ایسے پیر کامل ہیں، آپ ایسے پیر کامل ہیں کہ آپ نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی فرما برداری میں گزار دی۔ ماشاء اللہ، آپ ایسے پیر کامل ہیں کہ جب کوئی پریشان حال اور زمانے کا ستایا ہوا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اس کو سکون کی دولت نصیب ہوتی ہے، بیمار آپ کے در سے شفا پاتے ہیں۔ ماشاء اللہ کی مخلوق فیض یاب ہو کر عقیدت اور محبت سے یہ اعلان کرتی چلی جا رہی ہے، فیض تو عام ہے سدرہ شریف کا، کتنا اونچا نام ہے سدرہ شریف کا۔ سدرہ شریف کا، ماشاء اللہ، فیض تو عام ہے سدرہ شریف کا۔ آج اس حوالے سے ہم یہاں حاضر ہیں، حضور پیر سید بادشاہ کے آبا جو ہیں وہ ملک شام کے شہر ہما سے یہاں تشریف لائے۔ سیدنا عفیف الدین حسین الجیلانی جو ہیں، ان کی مرکز انور مزار شریف جو ہے وہ یکتوت بیرون یکتوت پشاور میں موجود ہے، اور آپ صاحب کتاب ہیں، مفتاح العارفین آپ کی تصنیف ہے، آپ کی بہت خوبصورت تصنیف ہے، مخطوطے کی صورت میں دربار شریف میں موجود ہے، اور اس دربار اقدس پر بہت عرصہ سے یہ عرس کی تقریب جو ہے یہ نہایت شریعت کی پابندی کے ساتھ جو ہے انعقاد پذیر چلی آ رہی ہے۔ یہ 3 دن جمعۃ المبارک، ہفتہ اور اتوار کو 3 دن ہوتی ہے، اور آخری نشست جو ہے یہ ظہر تک تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں ایک جم غفیر ہوتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں جو ہیں زائرین یہاں آتے ہیں، مریدین ہوتے ہیں، ملک سے اور غیر ملک سے یہاں آتے ہیں، اور علماء، دانشور، سکالرز، نعت خواں اور منقبت پڑھنے والے جو ہیں وہ آتے ہیں، اور اختتامی تقریر جو ہے وہ پیر حضرت سید محمد انور گیلانی کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے زائرین جو ہیں وہ اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں۔ یہاں جو ہے اس کا سارا جو بھی اس کا انتظام ہوتا ہے یہ بہت عرصہ سے حاجی حمید اللہ قادری یہ کرتے چلے آ رہے ہیں، بہت اچھے منتظم ہیں۔ انتظام و انصرام اس انداز سے ہوتا ہے کہ کسی کو ادھر ادھر جو انتظام کے مطابق چیز ہوتی ہے جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، نہ کبھی تقریباً یہاں یہ 40-45 برس ہو چکے ہیں، ہم نے آج تک کبھی نہیں دیکھا
کہ کوئی ایسی گڑبڑ ہوئی ہو یا کوئی سانحہ کوئی ایسی جو ہے وہ کوئی پیش آیا ہو، تو ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو لاکھوں زائرین ہوتے ہیں یہاں آتے ہیں، ان کا انتظام، ان کا ایک لنگر، وسیع لنگر اور اس کا انتظام کرنا یہ بہت مشکل ہے، پھر زائرین کو سنبھالنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ بڑے اچھے اور آسن انداز سے سنبھالتے ہیں۔ جی حاجی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں مکس نیوز کا کہ آج انہوں نے یہ بہت اچھا ہمیں ٹائم دیا، اور ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ کہ یہ پوری ٹیم لے کے آ گئے ہیں اپنے پروگرام کے لیے۔ تو میں دربار شریف کی طرف سے آپ سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم کہتا ہوں، اور بابا جی کی طرف سے بھی سلام ہو آپ کو۔ اور یہ سامنے مسجد شریف ہے، اور یہ دربار شریف ہے سید بادشاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اگر کیمرہ مین دکھا سکے تو وہ سامنے میوزیم ہے اور اس میں تبرکات رکھے ہوئے ہیں، اور یہ ساتھ لائبریری ہے، اس میں پوری کتابیں ہیں کافی تعداد میں۔ اور اپنے تمام آنے والے زائرین کو جو 12 مارچ کو عرس مبارک شروع ہو رہا ہے، اور اس کا افتتاح ہوگا جمعے کے بعد 4 بجے انشاءاللہ۔ سید حسنین بادشاہ اور سید علی گیلانی اس کا افتتاح کریں گے، اور اس کا اختتام اتوار کو 2 بجے انشاءاللہ اختتامی دعا ہوگی، اجتماعی دعا ہوگی جو بابا جی سید انور گیلانی دعا فرمائیں گے۔ اور میں تمام آنے والوں کو راستہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو کراچی سے آنا چاہیں وہ کراچی سے حیدرآباد، سکھر، ملتان اور بکھر ڈیرہ اسماعیل خان بنو روڈ پہ 40 کلومیٹر آگے آ کے سدرہ شریف آتا ہے۔ اگر کوئٹہ سے آنا چاہیں تو کوئٹہ سے 2 راستے آتے ہیں، ایک قلعہ سیف اللہ اور یوب ڈیرہ اسماعیل خان، اور دوسرا راستہ آتا ہے سبی اور ڈیرہ غازی خان، تونسہ شریف اور ڈیرہ اسماعیل خان۔ لاہور سے آنا چاہیں تو موٹر وے براستہ فیصل آباد، اور فیصل آباد سے بکھر۔ اگر پنڈی سے آنا چاہیں اسلام آباد، ایبٹ آباد، تو براستہ تالا گنگ، میاں والی اور ڈیرہ اسماعیل خان پہنچ سکتے ہیں۔ اگر سیالکوٹ، ناروال یا گجرات سے آنا چاہیں تو وہ لاہور موٹر وے فیصل آباد استعمال کریں۔ اشرف بہت بہت شکریہ، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ یہ لاکھوں مریدین بھی ہوتے ہیں، زائرین بھی ہوتے ہیں، اور یہاں لنگر خانہ جو ہے، یہ لنگر کا اتنا وسیع انتظام، اور پھر ان کو سنبھالنے کا، ان کی رہائش کا، یہ آپ انتظام کیسے کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ ہمارے تقریباً 3000 رضاکار ہیں جو یہ تمام عرس شریف کے انتظامات کو سنبھالتے ہیں۔ خاص کر کے یہاں پہ یہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ دہشت گردی کا یہاں پہ بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے، تو سیکورٹی کے کافی زیادہ انتظام ہوتا ہے۔ سیکورٹی کے لڑکے بہت زیادہ ہیں، رضاکار ہیں جو اپنی سیکورٹی کرتے ہیں دربار کی، زائرین کی، اور لنگر کا ماشاءاللہ بہت بڑا انتظام ہے، اور وہ بھی رضاکار ہیں جو مہمانوں کو سنبھالتے ہیں، زائرین کو سنبھالتے ہیں، اور رہائش کا انتظام بھی وہی رضاکار ہی کرتے ہیں، اور وہ تقریباً 3000 رضاکار ہے جو اس تمام عرس شریف کی تقریبات کو وہ سنبھالتا ہے۔ بہت بہت شکریہ حاجی صاحب۔ یہ بھی تو یہ آج کل کرونے کا جو کرونا چل رہا ہے، تو SOPs کا بھی آپ خیال رکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، SOPs کے لیے میں تمام آنے والے زائرین کو یہ کہوں گا کہ اپنے ماسک ساتھ لیں، نہیں ہوں گے تو ہم ماسک یہاں پہ پرووائڈ کریں گے، اور سب کو ماسک دیں گے۔ اور میں سب کی زائرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ SOPs کا خاص خیال رکھیں، کہ یہ آپ کا بھی فائدہ ہے اور تمام آنے والوں کا فائدہ ہے اس میں۔ شکریہ حاجی صاحب، ماشاءاللہ۔ ناظرین، یہ دربار شریف آپ دیکھ رہے ہیں، اور مسجد بھی بہت اس کا وسیع و عریض صحن ہے، اور یہ صحن میں یہ لیفٹ ہینڈ پر یہ
آپ کو سٹیج نظر آ رہا ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے یہ کیمرہ مین آپ کو دکھاتا ہے کہ اس سٹیج کے پیچھے جو ہے یہاں طلبہ جو ہے یہاں پڑھتے ہیں، 200-250 کے قریب طلبہ بھی پڑھتے ہیں یہاں، ان کے لیے ہاسٹل کا انتظام بھی ہے، اور اس سے ملحق کا ایک وسیع و عریض جو ہے وہ لنگر خانہ موجود ہے، جہاں یہ جو منتظم ہوتے ہیں، یہ جو رضاکار جو ہوتے ہیں وہ زائرین کو یہاں کھانا کھلاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک چاروں طرف جو ہے کمروں کی ایک آپ کو ترتیب اور قطار نظر آتی ہے، جس میں باہر سے آنے والے جو ہیں وہ یہاں راتیں گزارتے ہیں، اور پھر یہاں کچھ لوگ ایسے آتے ہیں کہ ایک دن، دوسرے دن، پھر تیسرے دن کچھ رہتے ہیں، اور کچھ جو ہیں زیادہ تر آخری نشست میں آتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اور صاحب مزار کے تصرف سے یہاں کبھی کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ ناظرین محترم، ہم حضرت سید عبداللہ المعروف پیر سید بادشاہ کے دربار اقدس پر اندر حاضر ہیں، مزار اقدس پر، اور ہمارے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں صاحبزادہ سید حسنین محی الدین گیلانی اور مکس نیوز کے چیف ایگزیکٹو اور بدلتا زمانہ کے ایڈیٹر ملک محمد اکمل ویس، اور ان کے ساتھ مخدوم محمد شہباز شاہ ہاشمی، اور ساتھ ہی عزیزم برادرم صاحبزادہ غلام جیلانی آفتاب وہ بھی موجود ہیں، اور یہ ساری باقی ٹیم جو ہے یہ دربار سے منسلک ہے، خدام بھی ہیں ان میں، زائرین بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ یہ کلید بردار جو ہیں سید حسن، ایک عرصہ دراز سے وہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، وہ پیچھے ہیں جی، آپ آگے ہیں، تو یہ سید حسن جو ہیں عرصہ دراز سے دربار کی حاضری پر موجود رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری آج کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور صاحب مزار کے وسیلے سے اللہ رب العزت ہماری جو نیک تمنائیں ہیں، نیک ارادے ہیں، اللہ رب العزت ان کو قبول فرمائے۔ ہم گزارش کریں گے صاحبزادہ سید حسین محی الدین گیلانی سے کہ وہ دعا فرمائیں مکس نیوز کی ٹیم کے لیے، بدلتا زمانہ کے لیے، اور ان کی کامیابی کے لیے۔ جی بسم اللہ۔ آمین آمین۔ ناظرین محترم، یہاں سے اب ہم سیدھا لائبریری میں جاتے ہیں، اور دربار اقدس سے منسلک لائبریری، اور اس کے ساتھ ہی ایک ہال ہے جس میں تبرکات موجود ہیں۔ لائبریری کے بعد آپ کو پھر اس ہال میں لے چلتے ہیں۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یہ دربار شریف سے منسلک لائبریری ہے، 100x100 کا ایک بہت بڑا ہال ہے، اور یہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے، اس کی رینوویشن ہو رہی ہے۔ تمام کتابیں جو ہیں وہ یہاں ابھی نہیں رکھی گئیں، تاہم اس کے 2-3 کیٹلاگ جو ہیں وہ اس طرف ہم آپ کو لے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اور یہ سید حسنین بادشاہ بھی موجود ہیں، سید علی بادشاہ بھی موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کچھ کتابیں جو ہیں یہ قدیمی ہیں۔ جی حضور، آپ تھوڑا سا اس کی وضاحت فرمائیں گے کہ یہ کچھ قدیمی کتابیں جو ہیں یہ موجود ہیں، کچھ مخطوطات بھی موجود ہیں، وہ ناظرین کو اس کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ جی، کافی پرانی کتابیں ہیں، اور یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس میں کافی تھوڑے سے پیجز جو ہیں ان میں دیمک لگ چکا ہے، لیکن ابھی اس کو پریزرو کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے۔ ابھی اور بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بہتری لائی جائے گی۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں الفتح الربانی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی کتاب ہے، تو انشاءاللہ اور بھی اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں، کتابیں شامل ہو رہی ہیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور دکھائیں گے یہ۔ جی ناظرین محترم، آپ نے حسنین محی الدین گیلانی سے اس کیٹلاگ کے بارے میں سنا، اور اس کی کنسٹرکشن رینوویشن جو ہے یہ جاری ہے، اور انشاءاللہ
یہ عن قریب جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے یہ تمام کتابیں جو ہیں اس میں رکھی جائیں گی۔ ہم اگلے کیٹلاگ کے بارے میں علی محی الدین گیلانی سے پوچھتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ اس کیٹلاگ میں کتابیں جو ہیں اس الماری میں یہ کچھ جدید کتابیں معلوم ہوتی ہیں۔ ہم علی محی الدین گیلانی سے معلوم کریں گے کہ یہ کون کون سی کتابیں ہیں، اور یہ اس کے پڑھنے کے لیے جو ہے یہ کوئی وقت مقرر ہے۔ جی علی بادشاہ، would you like to explain about this؟ أولا أريد أن أشرح بأن هذه المكتبة تحت الإنشاء الآن، وما تقدمه هذه المكتبة الإسلامية هي الكتب عن تفسير القرآن وسنة نبيه الكريم من النسخ القديمة والجديدة۔ سید علی محی الدین گیلانی فرما رہے ہیں کہ یہ کچھ کتابیں ہیں، قرآن اور حدیث کی کتابیں ہیں، اس میں قدیم بھی ہیں، جدید بھی ہیں، اور ابھی ہم اس کو ترتیب دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ عن قریب جو ہے یہ تکمیل کے مراحل میں یہ لائبریری جو ہے وہ آ جائے گی۔ ناظرین محترم، اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں دربار شریف سے ملحق کا جو ایک ایسے ہی حال ہے، اور اس حال میں دربار شریف کے اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں جو یہ تبرکات چلے آ رہے ہیں اس کی زیارت کے لیے ہم ادھر چلتے ہیں۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے دعا، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع۔ وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی۔ ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا، ہاتھوں کو پاس نہ آئے کبھی کرونا۔ ٹھیک ہے، پیسے تیری مرضی دے، لیکن میں کو واش روم، ٹوائلٹ تے فرش شیشے والی کار لشک دا چاہیے۔ بی بی فکر ہی نہ کرو، میں تا ایویں وز کرے سا، واش روم ایویں جگمگ جگمگ ہو سی۔ ماسی وز منہ نال نہیں کرنا، ایندے نال کرنے۔ وز آیا داغ تے جراثیم دا صفایا، صحت صفائی تے پاکیزگی گن کے آیا، کیوں جو صفائی نصف ایمان ہے۔ ول ڈٹھے میرا تے وز دا کمال، جنوبی پنجاب دا پہلا برانڈ، انٹرنیشنل معیار،
जिंदगी खुशगवार। वो भी क्यों ना सराइकी जो किया। Whiz Wash, House of Cleaning Products. मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी। पट के नवा लग सी। पैसे कितने ते टाइम कितना। 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो ए करे सी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज दा मतलब शर्त या सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Whiz Wash, House of Cleaning Products. ਕਿਹੜੇ ਦਾਗ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧੱਬੇ ਵਿਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਦੇ। ਫਰਸ਼ ਤੇ ਦੇਖੋ ਚਮਚਮ ਚਮਕੇ, ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰੇ। पहला ब्रांड साडा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। नित ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Whiz Wash, House of Cleaning Products. नाज़रीन मोहतरम, हम हसनैन बादशाह से तबर्रुकात के इस हाल और तबर्रुकात के बारे में गुफ्तगू करते हैं और उनसे इनकी तफसील जानते हैं। जी सैयद हसनैन बादशाह, आप फरमाएं कि इनकी बरक़ात, तबर्रुकात की बरक़ात और इस हाल के बनाने का ख्याल आपको कैसे। कुरान मजीद में साहब कहफ का तज़किरा सूरत कहफ में किया गया है, जो कि पिछली उम्मत के औलिया कराम में से हैं। तफसीर सावी में लिखा है कि उनके नामों के तावीज़ 9 कामों के लिए फ़ायदेमंद है, जिनमें से गुनाहगार की निजात के लिए भी है। अगर अल्लाह वालों के नामों की बरकतें और कमाल ये हैं तो ख़ुद औलिया कराम का क्या मकाम और मर्तबा होगा। और जैसे आप ये तमाम तबरक़ात देख रहे हैं, ये भी उन्हीं तमाम बुज़ुर्गान दीन के हैं, अल्लाह के वलियों के हैं, अल्लाह के बुज़ुर्गों के हैं। ये तबरक़ात मौजूद हैं। हम सैयद हसनैन मोहिउद्दीन गिलानी से पूछते हैं इनके बारे में कि ये तबरक़ात कहाँ कहाँ से आए और किन की ज़ात अक़दस से ये मंसूब हैं। जी हसनैन बादशाह, सामने आप देख सकते हैं, ये जो कालीन है, कता कालीन मुबारक, ये मस्जिद नबवी शरीफ का है। और इसके अलावा खाक मुबारक है, खाक मुबारक है ये अज़ रोज़ा रसूल, रंग मुबारक अज़ गुंबद खज़रा शरीफ, पत्थर मुबारक अज़ कब्र सैयदना इब्राहीम, पत्थर मुबारक अज़ जबल ओहद, खाना काबा की अंदरूनी दीवारों से मसशुदा टोपी, तस्बीह और कलम, बैतुल्लाह शरीफ के मुतबर्रक पत्थर, गुस्ल काबा में इस्तेमाल झाड़ू के तिनके, ग़िलाफ़ काबा के धागे, उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमूना की कब्र मुबारक का पत्थर, गार हीरा शरीफ का पत्थर, गार सौर के मुतबर्रक पत्थर, जबल सौर के पत्थर, जबल सौर पर रोगन हिलसान के दरख्त का तबर्रक, तमाम तबरक़ात माशाअल्लाह इसमें मौजूद हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये आप मुलाहज़ा कर रहे हैं, ये तबरक़ात मौजूद हैं, ये तस्बीह भी है, ये पत्थर भी हैं और ये मुक़द्दस पत्थर हैं, मस्जिद नबवी से मंसूब हैं या मुक़द्दस पहाड़ों से मंसूब हैं। ये जबल सौर है, जबल ओहद है, जबल नूर है और इसी तरीके रोज़ा रसूल से ये तबरक़ात जो हैं ये मंसूब हैं। और ये मेरे ख़्याल में ये रियाज़ुल जन्ना का ये एक टुकड़ा जो है ये भी यहाँ मौजूद है। तो नाज़रीन मोहतरम, हम इसकी तफसील और देखते हैं कि ये एक 70 की दिहाई का एक ग़िलाफ़ काबा का एक टुकड़ा मुबारक जो है ये मौजूद है और इस पर तहरीर भी वो मौजूद है। आप ये देख सकते हैं, ये आपके सामने ये मौजूद है।
تو یہ نیچے لکھا ہوا ہے 70 کی دہائی کا غلاف کعبہ شریف. جی اس کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں. ناظرین محترم، یہ جو الماری دیکھ رہے ہیں شیشے کی، اس میں عراق، ایران، شام، ترکی اور افغانستان سے یہ لائے گئے تبرکات موجود ہیں. ہم حسنین محی الدین گیلانی سے جانتے ہیں. جی سب سے پہلے ہم عراق کی بات کرتے ہیں. اس میں قطع چادر دراز مزار مبارک سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قطع چادر از مزار مبارک سیدنا سلمان فارسی، قطع چادر از مبارک سیدنا معروف کرخی، قطع چادر از مبارک شہاب الدین سہروردی. اسی طرح تمام ماشاءاللہ. یہ جی ناظرین محترم، آپ دیکھ سکیں گے کہ یہ مزار مبارک سیدہ فاطمہ ام الخیر والدہ ماجدہ حضور غوث الثقلین، اور یہ سوما سرا صوبہ گیلان میں ہے، ایران میں. بارگاہ سیدنا خالد بن ولید یہ حمص ہے، ملک شام میں ہے. اسی طریقے یہ امام ابو یوسف قاضی ابو یوسف کا کاظمن شریفین میں یہ چادر مبارک ہے ان کی، آپ دیکھ رہے ہیں. اسی طریقے یہ نیچے چھوٹے چھوٹے مقدس ٹکڑے ہیں اور تسبیح موجود ہے. اور اس کے بعد ہم آپ کو آگے لے چلتے ہیں. جی ناظرین محترم، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کلمی نسخہ جو ہے یہ حضرت سیدنا عفیف الدین حسین الجیلانی الحنبی کی کتاب مفتاح العارفین کا ہے. یہاں یہ کلمی نسخہ موجود ہے. اور کچھ اور یہ تذکرۃ القادریہ ہے، یہ معارف اولیاء ہے. اور اسی طریقے سے سیدنا عبدالرزاق بن شیخ عبد القادر جیلانی کی سلبی اولاد کی علمی، دینی و سیاسی خدمات کا تحقیقی جائزہ، یعنی جو مرشد کریم سید محمد انور الگیلانی الرضاکی البغدادی کے جد امجد ہیں سیدنا عبدالرزاق بن شیخ عبد القادر جیلانی، ان کی جو سلبی اولاد برِ صغیر میں موجود ہے، ان کی علمی و دینی اور سیاسی اور جہادی خدمات کا تحقیقی جائزہ لیا گیا ہے. اور یہ مقالہ جو ہے یہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے یہ شائع ہوا. ڈاکٹر محمد حسین آزاد نے ہی یہ تحقیق کی ہے اور اس کا پہلا نسخہ جو ہے یہ یہاں موجود ہے. اور اس طرح یہ غلاف مبارک ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور اوپر جو ہے یہ قرآن مجید کا نسخہ، یہ قرآن مجید کا نسخہ ہے عربی میں ہی ہے. یہ کلمی نسخہ ہے، کلمی نسخہ یہ موجود ہے. اور اس کے ساتھ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کتاب ہے جو خاندان گیلانیہ رضاکیہ حنبیہ پر لکھی گئی ہے. اور یہ لکھنے والے جو ہیں سید گل احمد گیلانی ہیں، یہ اسی دربار سے منسلک ہیں اور سید محمد انور گیلانی کے سے نسبت رکھتے ہیں. اور یہ سید عفیف الدین حسین کی یہ کون سی، اچھا یہ عارف کی لکھی ہوئی ہے. یہاں ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی تصنیف موجود ہے، کتاب موجود ہے جس کے مصنف جو ہیں وہ سید حسنین محی الدین گیلانی ہیں. تو میں چاہوں گا ان کی زبان سے ہم سنتے ہیں کہ اس میں کیا ہے اور یہ آپ کو خیال کیسے آیا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور نہایت ہی خوبصورت اس کا آرکیٹیکچر. اس کتاب کا نام انٹرنیشنل ہولی پلیسز ہے. یہ دنیا کے 30 ممالک پہ کتاب لکھی گئی ہے جس میں وہاں کے ولیوں کا، وہاں کے بزرگوں کا ذکر کیا گیا ہے، اردو اور انگلش زبان میں. ماشاءاللہ اردو اور انگریزی زبان میں ہے. اور وہاں 30 ممالک میں جو بزرگوں کے مزارات ہیں ناظرین محترم، ان کی مزارات کی تصویریں، تصاویر بھی موجود ہیں اور نہایت خوبصورت، نہایت قیمتی کاغذ پر ہے. اور اس میں اور کتابیں بھی حسنین محی الدین گیلانی کی موجود ہیں. تو میں چاہوں گا کہ وہ ذرا تھوڑا سا اور کتابوں کی تفصیل بھی بیان کر دیں. زیارات اولیاء پاکستان ہے، وہ پاکستان کے 200 اولیاء کاملین پہ لکھی گئی ہے. ان کے مزارات کی تصویریں بھی شامل کی گئی ہیں، ان کے مختصر احوال بھی شامل کی گئی ہیں. ہاں جی، تذکرۃ القادریہ فی انوار البغدادیہ بھی
ماشاءاللہ. اور یہ گلستان سعدی کی بھی آپ نے کوئی تشریح کی جی ہے، جی. وضاحت کی ہے، تو ماشاءاللہ. سید بادشاہ کی کتاب نہیں آ رہی انشاءاللہ تعالی، وہ بھی ماشاءاللہ. یہ جی گلستان سعدی سے منتخب حکایات جو ہیں، یہ بھی آپ نے ایک نسخہ جو ہے بہت خوبصورت ہے، وہ بھی یہ یہاں موجود ہے. اور اسی طریقے سے سید عبداللہ المعروف سید بادشاہ جن کے عرس کی تقریب جو ہے جو وہ انعقاد پذیر ہے، اور ان کی حیات پر، تعلیمات پر آپ نے نہایت خوبصورت کتاب جو ہے وہ تالیف فرمائی ہے. اللہ رب العزت آپ کی تحریر میں، تقریر میں، قلم میں اور دور پیدا کرے. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں ناظرین محترم تفسیر جیلانی یہاں موجود ہے. یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے، اور یہ شائع ہو چکی ہے، چھپ چکی ہے. یہ چھپی ہے، یہ سید حسنین محی الدین گیلانی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے چھپی ہے، تھوڑا سا آپ ناظرین کو بتائیں. یہ کتاب ترکی میں ایک بہت بڑے رائٹر ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے. جیسے کہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ان کا نام اس میں لکھا ہوا ہے، السید الشریف اور ڈاکٹر محمد فاضل الجیلانی. ماشاءاللہ. ڈاکٹر محمد الفاضل الجیلانی، ترکی سے ان کا تعلق ہے، ترکی سے یہ کتاب جو ہے یہ شائع ہوئی ہے. اور اسی طریقے سے اوراد کی کتاب موجود ہے. ناظرین محترم اور کتابیں بھی یہاں موجود ہیں. اور اس کے بعد ہم آگے تبرکات کی الماری ہے اس میں چلتے ہیں. ماشاءاللہ. یہ انسائکلوپیڈیا موجود ہے، الموسوعہ سر اللہ الاعظم فی الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خیر الانام. یہ اچھا، یہ درود و سلام کا ایک مجموعہ ہے، یعنی مختلف درود و سلام جو ہیں اس کی 15 جلدیں جو ہیں یہ موجود ہیں. یہ عالم اسلام میں جتنے مسلمان اولیاء اللہ، صوفیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجتے ہیں، ان کو یکجا کیا گیا ہے، اور یہ 15 جلدوں پر مشتمل ہے. 1,30,000 تعداد ہے. ماشاءاللہ. ناظرین محترم، یہ تبرکات غوثیہ جبہ مبارک ہے. یہ سیدنا عفیف الدین حسین الجیلانی الحموی، یہ تاجدار سدرت شریف حضرت سید عبداللہ بادشاہ کا یہ کلہ مبارک بھی اور چائے کا کپ بھی موجود ہے. اور یہ سید عبداللہ بادشاہ کے والد محترم سیدنا عفیف الدین حسین الجیلانی الحموی کا یہ جبہ مبارک ہے. اور یہ کلہ جو ہے اور اسی طریقے یہ کپ جو ہیں یہ حضرت پیر سید بادشاہ سے منسوب ہیں. ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جبہ مبارک ہے، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات اقدس سے یہ منسوب ہے، اور یہ آپ کا جبہ مبارک ہے. جی یہاں ہم کھڑے ہیں اس شیشے کے چوکٹے میں جو ہے یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب آپ کے نالین مبارک میں سے ایک جو ہے جوڑا موجود ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے منہ مبارک ہیں. تو یہ جو ہے ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں مخدوم محمد شہباز شاہ ہاشمی، آپ سجادہ نشین ہیں. حضرت مخدوم عبدالرشید حقانی علیہ رحمہ کے ملتان کے ساتھ یہ درگاہ قادریہ جو ہے یہ بڑی معروف ہے، آپ ان کے سجادہ نشین ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زہ نصیب، آج ہمیں اس خانقاہ عالیہ میں حاضری کا موقع ملا جن کی وجہ سے بر صغیر میں ہماری خانقاہ حضرت مخدوم عبدالرشید حقانی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور ہے سلسلہ قادریہ کے اولین ناشرین میں سے. اور آج یہاں
حاضر ہو کے ہمیں تبرکات سے جو فیض حاصل ہوا وہ بیان سے باہر ہے. صرف جو شعر امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی نے جو فرمایا، سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالائن پاک رسول تو سمجھیں گے تاجدار ہم بھی ہیں. آج ہمیں یہ شرف حاصل ہوا کہ حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نالائن پاک کی ہمیں زیارت ہوئی، اور اس حال میں ایک ایک چیز اپنی جگہ پہ انتہائی مکرم، محترم اور مقدم ہے، اور ان چیزوں کی زیارت سے ایمان کو تقویت ملتی ہے، اور روحانیت و معرفت میں جو اضافہ ان زیارات مقدسہ سے ہوتا ہے وہ شاید آج کل کے ملمہ ساز مشائخ سے نہ حاصل ہو، جو کما حق کا ہو اس درگاہ عالیہ سے. اور اس حال میں جو باکسز رکھے گئے ہیں جن میں تبرکات اور نایاب تبرکات ہیں اور اسناد کے ساتھ موجود ہیں، یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ آج اس رات گئے حاضری پہ ہمیں یہ ساری چیزیں نصیب ہوئیں. بہت شکریہ. ماشاء اللہ، شکریہ مخدوم صاحب. ناظرین محترم، آج اس دربار مقدسہ پر گجرانوالہ کے ایک مزار اقدس کے سجادہ نشین کی اولاد میں سے ہیں، وہ یہاں زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں. قادریہ نظامیہ درگاہ جو ہے گجرانوالہ کی بڑی معروف درگاہ ہے. آپ ہیں غلام جیلانی آفتاب. ہم جانیں گے ان سے کہ انہوں نے یہاں آ کر کیا محسوس کیا اور کیا دیکھا. جی بسم اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت مرتبہ یہ شعر سننے کو ملا کہ سر پہ رکھنے کو مل جائے اگر نالائن پاک حضور تو ہم سمجھیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. یا تو نالائن مبارک کی ایک کہکشاں ہے، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے نالائن پاک، اور پھر کرم بالائے کرم کے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نالائن پاک بھی یہاں موجود ہے. تو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ان کی زیارت سے فیض یاب بھی ہو رہے ہیں اور ان سے برکات بھی حاصل کر رہے ہیں. یہاں پر منہ مبارک بھی دیکھے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب. اور اگر تو ان تبرکات کی بات کی جائے تو حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ معروف واقعہ کہ جب آپ کسی غزوے میں کسی جنگ میں شریک ہوتے تو اپنی ٹوپی کے اندر سرکار کے منہ مبارک سی لیتے، تو ان منہ مبارک کی برکت سے آپ نے کبھی کوئی جنگ نہیں ہاری تھی. تو آج ہمارے لیے یہ خوش بختی ہے کہ ہم ایسی جگہ پر موجود ہیں، اور ڈاکٹر صاحب آپ کا پیر خانہ ہے. آج یہاں پہ آ کر جن روحانی برکات سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں ان میں ایک بہت حصہ ان تبرکات کا ہے. دربار کے جو روحانی معاملات ہیں، جو روحانی فیض و برکات ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان تبرکات سے جو یہاں کا ایک ماحول بنا ہوا ہے اس میں اس روحانیت کا مزید اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں یہاں پر حضرت پیر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے خوبصورت انداز میں انتظام و انصرام چلا رہے ہیں، اور آپ جیسے اسکالر حضرات جو یہاں پر آتے ہیں، یقیناً اس کے پیچھے ایک تحقیق ہے، ایک علمی فکر ہے کہ جو اس خانقاہ سے جڑی ہوئی ہے اور اس خانقاہ کے بزرگوں سے ان روایات کا سلسلہ قائم و دائم ہے. ماشاء اللہ، شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب غلام جیلانی آفتاب. جی ہاشمی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ تشریف لائے. آپ گزشتہ عرس کی تقریب میں بھی موجود تھے، آج بھی یہاں آپ تشریف فرما ہیں. تو کیا آپ دیکھتے ہیں یہ جو ایک روحانی تقریب ہوتی ہے یہاں، اس کے جو انوارات ہوتے ہیں اس کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ آپ نے جو ایک ٹاپک کو ٹچ کیا ہے، میں کہوں گا کہ
چھیڑا ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر ہم یہاں اس درگاہ پہ اس کے انتظامات کو ڈفرینٹ ڈائمنشنل دیکھیں تو یہ پاکستان کی ایک منفرد خانقاہ ہے۔ میں نے دیکھا کہ یہاں جو عرس کا پنڈال ہے وہ کم از کم 10 سے 15 کلومیٹر تک محیط ہے، یعنی کہ اس عرس مبارک کی جو تقریبات ہیں وہ 10 سے 15 کلومیٹر ریڈیس میں ہوتی ہیں، اور ڈسپلن کا ایک اتنا اچھا مظاہرہ ہوتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں عقیدت مند یہاں پہ حاضری دیتے ہیں اور کسی قسم کی کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتی۔ سیکورٹی کے حوالے سے دیکھا جائے، ان کے کھانے کے انتظامات کے حوالے سے دیکھا جائے، آپ اندازہ کریں کہ جہاں پہ انتظامیہ میں جو شامل لوگ ہیں ان کی تعداد 3000 کے قریب ہے۔ اب 3000 بندے لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے ہر وقت موجود رہتے ہیں، اور سائلین کا، عقیدت مندوں کا جو کھانے کا انتظام ہوتا ہے اس میں ڈسپلن ہوتا ہے۔ اسی طرح رفع حاجت کے لیے بہت سارے واش رومز بنائے جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کا جو ورکنگ پلان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں ٹریننگ ہوتی ہے، ذکر و فکر کی محافل نعت خوانی اور تقاریر جید علماء کرام پورے ملک سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے یہاں پہ آتے ہیں، اور وہاں پہ ڈیلیوری کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ بڑی بے مثال ہوتی ہے۔ کوئی آدمی بغیر کسی سالڈ میٹر کے اس کو ٹائم تک نہیں دیا جاتا۔ یہاں تعلیم و تربیت کا ان 3 دنوں میں ایک ایسا انتظام پیش کیا جاتا ہے کہ اگر جو عقیدت مند، جو سالک اس درگاہ پہ آ کے 3 دن ٹھہر جاتا ہے تو وہ سارا سال اس کے جو شب و روز ہیں ان پہ اثر رہتا ہے۔ تقوی و طہارت وہ اپنے اندر اتنی اچیو کر لیتا ہے کہ گناہ اس سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ جناب نقیب الاشراف حضور سید محمد انور گیلانی کا جو تصرف ہے اور ان کی ٹریننگ ہے وہ جو روزمرہ کے آج کل کے جو مشائخ عظام ہیں ان سے ذرا ہٹ کے ہے۔ وہ نہ صرف جسمانی خوراک پہ توجہ دیتے ہیں بلکہ روحانی خوراک کما حق کا ہو ان کو پہنچاتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ سلسلہ روز بروز ترقی کر رہا ہے۔ شکریہ مختوم صاحب، آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کی وضاحت کی۔ ناظرین محترم، ہم اس تبرک والے حال میں سب سے آخر میں ہم سب سے بڑی زیارت جو ہے یہ اس حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی ہے، اور آپ کے نالین مبارک یہاں موجود ہیں۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ آج ہمیں منہ مبارک کی زیارت اور نالین مبارک کی زیارت کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ یہاں ہم تبرک حال سے باہر نکلتے ہیں اور اس دربار عالیہ قادریہ رضاکیہ کے سجادہ نشین رئیس جماعت الہاشمیہ نقیب الاشراف السید محمد انور گیلانی الرضاکی البغدادی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔
मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। Gibbs pasta, Gibbs pasta. इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200
0300 222 402. جو ہے ہم نے تبرکات لائبریری دربار پر حاضری دی. بارش شروع ہوئی، ساری رات جو ہے یہاں بارش خوب برسی. بارش کی وجہ سے ہمارا اختتامی مرحلہ وہ مکمل نہ ہو سکا. آج ہم اس اختتامی مرحلے کو مکمل کرنے کے لیے اس دربار عالیہ قادریہ رضاکیہ کے سجادہ نشین امام العرفاء نقیب الاشراف سید محمد انور گیلانی الرضاکی البغدادی کی خدمت اقدس میں حاضر ہیں. ان سے دربار کے بارے میں جانتے بھی ہیں اور دعا کی درخواست بھی کریں گے، اور ساتھ ایک اہم بات وہ بھی ناظرین آپ کو اس سے بھی آگ ہی جو ہے آپ تک وہ پہنچائیں گے، اور وہ ہے اسباق قادریہ. تو میں آپ کو آپ کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں اور ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ جل جلالہ کی مہربانی سے درگاہ گیلانیہ قادریہ رضاکیہ سدرہ شریف وہ خانقاہ مبارک ہے کہ جس کی روحانی کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کڑی سے کڑی ملتی ہوئی جا پہنچتی ہے. جو سلسلہ درگاہ گیلانیہ سدرہ شریف ہے یہ منقطع نہیں ہے، بلکہ یہ تسلسل کے ساتھ حضور سید عبداللہ بادشاہ، سید عفیف الدین حسین علیہ رحمہ، سید بدر الدین حیدر شاہ منور، سید کریم بغدادی اور ان کے اجداد کے واسطوں سے حضور پیران پیر سیدی و شیخی و جدی رضی اللہ تعالی عنہ تک جا پہنچتا ہے، اور ان سے یہ سلسلہ عالیہ امام رضا علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم اور امام جعفر صادق اور امام باقر اور امام زین العابدین اور امام حسین کے واسطے سے جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے جا ملتا ہے. یہ وہ درگاہ ہے کہ جہاں کے اوراد اور وظائف جو کہ روحانی سلاسل کا خاصہ ہے، جو کہ مجھے یہ اپنے دادا جو میرے پیر و مرشد بھی تھے اور میرے دادا بھی تھے، آپ سے مجھے سینہ بسینہ منتقل ہوئے، اور میرے دادا نے مجھے قادریہ شریف کی اجازت بھی دی اور اس کے اوراد اور وظائف بھی طے کروائے. قادریہ شریف کے جو لطائف ہیں، روحانی دنیا میں لطائف 7 گنے جاتے ہیں، وہ 7 لطائف میرے دادا علیہ رحمہ نے تاجدار سدرہ شریف نے میرے مکمل کیے تھے، اور میرے مقامات قادریہ بھی میرے دادا اور پیر و مرشد نے مکمل کیے تھے. یہ وہ لطائف اور وہ وظائف اور وہ مقامات ہیں جو میرے اجداد سے سینہ بسینہ چلتے ہوئے مجھ تک پہنچے ہیں، اور آج بھی یہ درگاہ گیلانیہ سدرہ شریف مرجع خلائق ہے، اور پوری دنیا سے انہی وظائف کے لیے
لوگ یہاں آتے ہیں، چونکہ اس وقت یہ اوراد اور وظائف ناپید ہو چکے ہیں، نہ پڑھنے والے ہیں اور نہ کوئی پڑھانے والے ہیں اور نہ کوئی عطا کرنے والے ہیں۔ تو خدائے ذوالجلال کا جناب ڈاکٹر صاحب اس درگاہ پہ اور خاص اس عاجز خاکسار پہ جو امت کی خدمت کے لیے، امت کی یکجہتی کے لیے، امت کی فلاح کے لیے یہاں موجود ہے، وہ وقتاً فوقتاً اوراد سے لوگوں کی اصلاح کرتے رہتے ہیں۔ حضور میں ایک اور گزارش بھی کروں گا کہ یہ عرس کی تقریب جو ہے ماشاءاللہ اس میں ملک بھر بلکہ بیرون ملک سے بھی لوگ آتے ہیں اور شرکت کرتے ہیں، اور ایک زائرین کا لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے، اور یہ عرس کی تقریب کتنے عرصے سے انعقاد پذیر ہوتی چلی آ رہی ہے، اور اس کا سارا انتظام جو ہے یہ کس طرح ممکن ہوتا ہے، اور پھر خاص طور پر کرونا کے یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس میں SOPs کا آپ کس طرح خیال رکھتے ہیں یا رکھ پاتے ہیں؟ آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا۔ اس درگاہ گیلانیہ سدرہ شریف ڈیرہ اسماعیل خان میں کوئی تقریباً 50 سال سے یہ عرس مبارک جاری ہے، اور عرس مبارک دینی روحانی خدمات سر انجام دے رہا ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ دینی فیضان اور روحانی فیضان قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ عرس شریف کو تقریباً یہ 50واں عرس ہے اس درگاہ پہ سدرہ شریف میں، اور اس درگاہ کے جو جماعت ہے یا مریدین ہیں وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ یہ عرس کے تمام انتظامی امور وہی مریدین طے کرتے ہیں لوگوں کی خدمت کے لیے، یعنی یہاں جو لنگر آتا ہے یہ بھی مریدین لاتے ہیں، اور پکانے والے بھی مریدین ہی پکاتے ہیں، اور کھلانے والے بھی مریدین ہی ہوتے ہیں، اور کھانے والا جو ہے یہ اذن عام ہے، مرید ہو نہ ہو لنگر غوثیہ میں اپنا حصہ اٹھا کے لے جاتا ہے۔ بہت دوسرا آپ کا سوال تھا کرونا کے متعلق۔ یہ کرونا کی ایک وبا، ایک طاعون کی مرض ہے ایک قسم کی، اللہ کی طرف سے مخلوق پہ تمام، یعنی یہ مسلمان اور غیر مسلمان تک محدود نہیں ہے، یعنی اللہ کی مخلوق کے لیے یہ مرض طاعون کی قسم ہے اور ایک وبا ہے، جان لیوا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے وہ جو تمام انتظامات ہیں وہ کر رکھے ہیں، ہاتھ دھونے کے لیے یا ماسک وغیرہ لگانے کے لیے یہ سارا کچھ ہم نے کیا ہے۔ میرا یہی پیغام ہوگا کہ اس مرض سے بچنے کے لیے تھوڑی سی احتیاط برتی جائے، جی احتیاط برتی جائے، تاکہ ایک دوسرے سے یہ چھوت کی بیماری نہ لگے۔ ویسے اللہ کا ایک شکر ادا کرتا ہوں کہ عالمی سطح پہ یہ مرض ہے، لیکن مسلمانوں پہ کو خصوصاً یہ انعام ہے، اور ان کی صفائی اور پاکیزگی اور طہارت کی وجہ ہے کہ جس طرح اور لوگوں کو یہ بیماری چپٹی ہے، ایسے مسلمانوں کو اس نے دکھ نہیں دیا اور مسلمانوں کو نہیں لگی۔ تو وہ وضو کی وجہ ہے، نماز کی وجہ ہے، قرآن کی وجہ ہے، پاکیزگی کی وجہ ہے۔ تو میری یہ دعوت عام ہے کہ تمام مسلمان اور عرس پہ آنے والے تمام مہمانوں کو یہ میری درخواست ہوگی کہ وہ اس کرونا کا انتظام کرتے ہوئے ماسک کا، ہاتھ دھونے کا، اپنی صفائی کا، وضو کا انتظام کریں۔ تو ہر درد کی دوا اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کی یاد ہے، اور اگر وہ بڑے بخت والا انسان ہوگا کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے یا قرآن کریم پڑھتے ہوئے یا نماز کی حالت میں اللہ کو پیارا ہو جائے۔ جیسے کہ میری نظروں میں ایک حدیث گزری ہے، کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں
جنتی اور غیر جنتی کی کیسے پہچان ہوگی؟ تو میرے کریم نے فرمایا جنتی پہچانا جا سکے گا کہ وہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی نماز میں اور پاکیزگی میں یا جہاد میں اسے موت آئے گی اور شہادت ملے گی۔ سمجھ لینا کہ یہ اللہ کی یاد والا تھا اور اللہ کی یاد میں ہی چلا گیا۔ تو انشاءاللہ عرس شریف یعنی جمعہ ہفتہ اور اتوار کو ہوگا، بکثرت علماء، مشائخ، سادات شرکت کریں گے، بلکہ تاجدار سدرہ شریف فرمایا کرتے تھے کہ عربی زبان میں عرس شادی کو کہتے ہیں، تو فرمایا کہ جس کی شادی ہوتی ہے اس کے تمام لوائقین اس میں شامل ہوتے ہیں، ان کے تمام رشتہ دار و اقربا اس میں شامل ہوتے ہیں۔ فرمایا میرا جد تو محمد الرسول اللہ ہے، اور میرا دادا علی حیدر کرار ہے، اور میری اماں فاطمہ زہرا ہے، اور میرا باپ حسن اور حسین ہے۔ تو دادا صاحب فرماتے تھے سال میں کبھی آئے نہ آئے کوئی پرواہ نہیں ہے، عرس پہ آیا کرو کہ اس شادی میں میرے اجداد کی روح آتی ہے، اور تجھ پہ ان کی نظر کرم ہوگی تو تو بھی کامیابی پا جائے گا اور تیری آنے والی نسل بھی کامیاب ہو جائے گی۔ حضور آج ہم نے دیکھا کہ یہ بھی نظر کرم ہے کہ علم و ادب کی دنیا کا ایک معتبر حوالہ اور ایک ادب تخلیق کرنے والے، صحافت کا ایک بہت بڑا نام، اور شورش کاشمیری جیسے بہت ہی وہ جو قادر الکلام تھے، جن کو قادر الکلام کہا جاتا ہے، جن کی نثر اور جن کی نظم اس پر جو ہے لکھا جاتا ہے، ان کو جواب دینے والے، آستانہ زکریہ نکالنے والے اور چٹان کے مقابلے میں طوفان نکالنے والے، تو حضور میں سمجھتا ہوں یہ ایک نظر کرم ہے۔ مکس نیوز کے لیے بھی شرف کی بات ہے کہ آج اس دربار اقدس پر حاضر ہوئے تو میر حسان الحیدری کو آپ نے اسباق کے یہ جمعیت سلاسل جو اس قادریہ خانقاہ کی طرف سے جو ہیں وہ آپ نے اجازت بھی فرمائی، دستار بندی بھی ہوئی، تو یہ ماشاءاللہ جی یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ تو آخر میں ہم یہ گزارش کریں گے کہ مکس نیوز کے لیے، بدلتا زمانہ کے لیے اور تمام زائرین کے لیے اختتامی دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ یہ مخدوم ملک اکمل وینس جو ہیں یہ اس کے بدلتا زمانہ کے ایڈیٹر ہیں اور مکس نیوز کے یہ چیف ایگزیکٹو ہیں، تو تمام زائرین کی دعا کے ساتھ جو ہے مکس نیوز کے لیے بھی اور اپنا اس پروگرام کے حوالے سے بھی آپ دعا فرمائیں جی، اس کی تقریب کے حوالے سے ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما دعا یا واسع الکرم، فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، یا اکرم الخلق مالی من ألوذ به سواک عند حلول الحادث العممی۔ یا اللہ اے پاکیزہ، اے روحانی نورانی محفل اپنی بارگاہ طیبہ قبول فرما۔ یا اللہ اس پاکیزہ نورانی روحانی عرس سید بادشاہ تاجدار سدرہ شریف دے وسیلے نل یا اللہ ساڑھے سبت رحمت، نور اور برکت نازل فرما۔ یا اللہ کل بیمارانو شفاء کامل عطا فرما۔ یا اللہ بے رزقیانو رزق حلال عطا فرما۔ یا اللہ بے اولادانو سہل اولاد عطا فرما۔ یا اللہ تمام بدانو نیک فرما۔ یا اللہ گمراہانو صحیح رستہ عطا فرما۔ یا اللہ جھوٹیانو سچ بولنے دی توفیق عطا فرما۔
یا اللہ عذاب جن تلخی، عذاب قبر، عذاب میزان، عذاب پرسلات، عذاب حشر کو محفوظ فرما۔ یا اللہ قبر دے اندر آقائے مدنی علیہ الصلاۃ والسلام دی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ دیدار بیت اللہ، دیدار مدینہ طیبہ بار بار نصیب فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کامل و اکمل اتفاق اور اتحاد عطا فرما۔ یا اللہ اہل سنت و جماعت نو کامیاب فرما، دشمنان اہل سنت نو ہدایت فرما۔ یا اللہ ساڑے سب دے گناہ صغیرہ اور کبیرہ معاف فرما۔ اللہ سانو سب نو آئندہ گناہاں کولو بچا۔ یا اللہ روحانی طاقت عطا فرما، ساڑے گھراں نو امن دا گیوارا بنا، ساڑی اولاداں نو سہلے بنا۔ یا اللہ ساڑے ملک پاکستان دی حفاظت فرما، ساڑے اس ملک نو برکات عطا فرما۔ یا اللہ اس موذی مرض کرونا کو ساڑے ملک دے ہر باشندے نو بچا دے۔ یا اللہ اندرونی بیرونی سازشیاں تو اس ملک نو بچا دے۔ یا اللہ اس ملک نو فرقواریت دے فساد تو بچا دے۔ یا اللہ اس امت دے اندر یکجہتی دی مہربانی فرما دے، اتحاد اتفاق دی مہربانی فرما دے۔ یا اللہ کلمہ شریف، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک اس کلمہ طیب تے سب نو یکجہتی نصیب فرما دے، اس دے اندر اتحاد اتفاق دی مہربانی فرما دے۔ اور مغز نیوز واسطے میں خصوصاً دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ انہاں نو 4 چاند لگا دے، انہاں نو کامیابی عطا فرما دے۔ جناب ملک اکمل خان وینس نو وسیع برکات عطا فرما دے۔ ساڑا یہ نئے اخبار بدلتا زمانہ اللہ اس نو 4 چاند لگا دے، اس نو مقبول اور قبول فرما لے۔ یا اللہ تیرے بندگان دی آواز نو دنیا تے پھیلانے واسطے نے مغز نیوز بھی سدرہ شریف دا نیوز ہے، اور جڑا ہے بدلتا زمانہ اخبار بھی سدرہ شریف دا اخبار ہے۔ یا اللہ اس نو اور ترقی عطا فرما، انہاں سے آسانیاں پیدا فرما اور تمام تر پریشانیاں تو نجات دے دے۔ یا اللہ عرس مبارک پر امن اور خیر دے نال تکمیل تے پہنچے۔ یا اللہ ہر آنے والا خیر نہ لائے، رہنے والا خیر نہ رہے، اور جانے والا کامیاب و کامران دنیا تو جائے۔ جناب میر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نو اور عمر اچ اضافہ فرما، اور انہاں دی معلومات اور انہاں دی تحریر اچ اور برکات پیدا فرما، اور آخرت اچ حضور پیران پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی دی اولاد دا جڑا فیض انہاں نو ملا ہے، خدایا اپنے وطنہ چ انہاں نو عام کرنے واسطے قوت جرت اور طاقت عطا فرما۔ علامہ ہاشمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مخدوم شہباز ہاشمی صاحب، ڈاکٹر محمد حسین آزاد صاحب، اور ساڑے اکمل خان وینس دے جتنے ساتھی دوست نے، کیمرہ مین نے، اللہ انہاں سارے نو برکتاں عطا فرما۔ یہ جڑے مہمان میرے کول بیٹھے نے انہاں نو برکات عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاک اللہ۔ ناظرین محترم، ہم سجادہ نشین نقیب الاشراف سید السادات جماعت الہاشمیہ کے رئیس السید محمد انور گیلانی الرضاکی البغدادی سجادہ نشین سدرہ شریف کی اس دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، دعا کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ہی مغز نیوز کے میزبان ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔
This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent and Dhareja Group of Academies. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر